السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوستوں کو جمیل فاروقی آفیشیل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ خطیب الاسلام پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی سینئر رہنما جناب علامہ فاروق الحسن قادری صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی کاوشیں رنگ لائیں۔ یہ جتنا بھی مس ہیپ ہوا ہے گزشتہ 3-4 مہینے کے دوران، اور اگر اس کو 6 مہینے پیچھے لے جایا جائے، کل عدم سے دوبارہ سے بحال ہونے کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ کے ابتدائی کلمات علامہ صاحب۔ بس اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو میرے محترم نے فرمایا، ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ مالک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بے سر و سامان لوگوں کی مدد فرمائی ہے، اور یہ صراحتاً اس کی مدد کے ساتھ ہی ممکن ہوا ہے۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذاتی قوت کا عمل دخل نہیں ہے، یہ سب میرے مالک کا فضل ہے، محض اللہ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ اب ذرا ختم نبوت کے معاملے کے اوپر بات میں تفصیلی آپ سے بھی چاہوں گا۔ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے بھی میری تفصیلی اس پر بات چیت ہوئی تھی، لیکن میں آپ کا نقطہ نظر بھی چاہتا ہوں تاکہ تمام جتنے سننے والے ہیں قارئین وہ آپ کی بات سن سکیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ ٹی ایل پی پیچھے ہٹ گئی ہے، آپ اس کے اوپر کیسے کامنٹ کریں گے علامہ صاحب؟ دیکھیں جی، اس پہ موقف آپ اگر ساری شورا سے باری باری بھی پوچھیں گے تو موقف تو وہی ہے جو امیر محترم نے آپ کو دے دیا ہے، کہ ہم صرف اتنا ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان سارے لوگوں سے، چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں، کہ کیا آپ ہر بار یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں، لوگوں کے بچوں کی جان جائے، اور آپ سے ایک ہی مطالبہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے آپ اپنا جو کلیدی کردار ہے اس کو ادا کریں؟ یا آپ کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ جس اسمبلی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کلمہ شریف آپ سے بھی کچھ تقاضا کر رہا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ ہماری طرف سے آپ نے ان تک پہنچانا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ والے ہوں۔ ہم نے تو ظاہر ہے کہ جن سے بات ہوئی ہے ہماری دوران مذاکرات، جو حکومتی اہلکار تھے ان سے بھی، اور جو ہمیں بعد میں مبارکباد دینے کے لیے اپوزیشن کے بھی کچھ ساتھی آئے ہیں ان سے بھی ہم نے، اور جو ان کے نمائندے تھے ان سب سے کہا ہے کہ یہ تو امت کی مشترکہ کاز ہے، اس میں تو کوئی کلمہ گو جو ہے وہ ایک بال برابر بھی جو اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مجھے اس میں وہ ایک جس وقت ہم دھرنا چلا رہے تھے پچھلا، جی، اس وقت ایک اخبار کی شہ سرخی تھی، جس میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ ٹی ایل پی کا امتحان ختم اور اسمبلی کے اندر بیٹھے مسلمانوں کا امتحان شروع۔ واہ، تو میں وہی کہوں گا کہ بالکل اچھا سا جملہ ہے کہ اب یہ ان کا امتحان ہے کہ جن تک ہم نے پہنچانے کے لیے یہ پیغام اپنے درجنوں شہداء کی لاشیں اٹھائی ہیں، اور ہم نے ہزاروں ساتھیوں کو پابند سلاسل دیکھا ہے، وہ سارے اذیتیں اور تکلیف کے جو مناظر ہیں وہ ہم نے خود بھی دیکھے ہیں اور جھیلے بھی ہیں۔ تو اس کے باوجود ہم صرف اتنا سوال ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے ہم نے وہ آپ کے دروازے تک، آپ کی ٹیبل تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے پورے پاکستان کی عوام جو ووٹ کے ذریعے حق رائے دہی استعمال کر کے آپ سے اپنے دین اور اسلام کے تحفظ کے لیے کچھ کردار چاہتی ہے، وہ سوال کر رہی ہے اور سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ جناب کیا کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب بڑا میں امپورٹنٹ سوال کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پر ہماری حالیہ جو نسلیں ہیں، ہماری جو تازہ ترین جنریشن ہے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ سنجیدگی سے بات نہیں کرتی۔ میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، ادھر ادھر جاتا ہوں۔ یہ معاملہ ختم نبوت کتنا سنگین معاملہ ہے؟ کیا اس کو اتنا لائٹ لیا جا سکتا ہے جتنا ہماری آج کل کی ماڈرن ڈیجیٹل جنریشن نے لائٹ لیا ہوا ہے؟ علامہ صاحب آپ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور بات کیجیے گا اس کے اوپر۔ دیکھیں جی، ختم نبوت اور ناموس رسالت جو ہے، صلی ہم اللہ اس علیہ کو وسلم۔ ایمان کا جو ہے وہ کوئی چھوٹا یا کوئی ایسا جز جس کے بغیر کوئی معاملات چل جائیں، ہم ایسا جز نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کو ایمان کی روح سمجھتے ہیں۔ روح کے بغیر جسم جتنا مرضی توانا ہو وہ بیکار ہے۔
اسی طرح ناموس رسالت پہ تحفظ اور ختم نبوت پہ تحفظ کے بغیر جتنے مرضی کو عبادت اور ریاضت کیے جائے، جتنا مرضی کو مسلمانگی کے دعوے کیے جائے، تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اسی وقت اللہ کے حضور قابل قبول ہوں گی جس وقت آپ ختم نبوت پہ آپ کا ایمان ہوگا اور نبی علیہ السلام سے وفاداری اور آپ کی ناموس پہ پہرے کی غیر مشروط جو ہے وہ آپ بات کریں گے. اس کے علاوہ تو یہ ساری چیزیں جسے کہا جائے کہ ایک ظاہری ایکسرسائز کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اگر آپ کا اور ہمارا اس اہم جو ہے نا اسلام کا جو سب سے بڑا ستون ہے، اس سے ہی ہماری توجہ اگر ہٹ گئی تو پھر بچا کیا ہے پیچھے. تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کے پچھلے سوال کی. جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے جی کہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہوا کیا ہے اصل میں، ٹی ایل پی کو جی وہ پیچھے ہٹ گئی فلاں فلاں فلاں، ایسی جو بے بنیاد باتیں کر کے وہ معاملات کو پھر اس طرف لانا چاہتے ہیں جی بالکل. کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے پھر دوبارہ کو گرما گرم بحث پیدا ہو جائے. اس کا سب سے پہلا جواب تو علی محمد خان صاحب کا ایک انٹرویو میں 2-3 دن پہلے سن رہا تھا، جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب کسی نے کہا کہ جی ٹی ایل پی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جس نے کہا ہے غلط کہا ہے. تو ٹی ایل پی بالکل سفیر والے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹی. آپ کو میں اس کا جو ہے وہ جز ہے جو اس ویڈیو کا وہ بھی سینڈ کر دوں گا اس کی ابھی بات، تاکہ کم از کم ان لوگوں کی زبان بند ہو جائے کہ ہمارے کہنے سے اگر انہیں اعتبار نہیں آتا تو کم از کم گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں یا گورنمنٹ کے جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی زبان پہ انہیں اعتبار ہونا چاہیے. اگلی بات کہ ٹی ایل پی کیا چاہ رہی ہے. ٹی ایل پی یہ چاہ رہی ہے کہ آپ اس کو جس وقت کہتے ہیں کہ فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے تو آپ کس لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان کا سفیر بھی فرانس میں تعینات نہیں ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک مستقل قانون سازی بنا دیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ پاکستان میں یہ قانون موجود ہے. تو ہم بار بار آپ کے لیے سڑکوں پہ نہ آئیں کہ اس کے لیے قانون سازی کریں، یہ نہ کریں. آپ بتا دیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ نے قانون سازی کر دی ہے کہ صرف فرانس میں نہیں کسی بھی ملک میں اگر توہین رسالت ہوتی ہے تو اس کا بحیثیت ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا. تو ہم صرف اور صرف آپ سے ایک تقاضا کر رہے ہیں قانون سازی کا. آپ نے فیٹف کے جناب دھڑا دھڑ سارے بل منظور کر دیے. ابھی آپ نے جناب ڈنڈے کے زور پہ وہ آپ نے ساری قوم کو مدعو کر لیا جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے. بلکہ وہ ایک صاحب کے اوپر تو ٹرینڈ بھی چلتا رہا کہ ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں. تو ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو آپ نے وہ سب کو لا کے اپنی مرضی کے بل بنوا لی ہیں. تو اس کے لیے ناموس رسالت کے بل منظور کرانا تو میرے خیال میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کس اندھیرے میں آپ نے قوم کو رکھا ہوا ہے. تو آپ کھل کے بتا دیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. بالکل درست فرمایا. اچھا علامہ صاحب، اب کچھ شخصیات چاہے ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہو، صحافت سے ہو یا پھر کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے ہو، وہ بڑا عجیب قسم کا نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ یہ تحریک لبیک پاکستان تو شدت پسند جماعت ہے، یہ جماعت تو ٹیررسٹ جماعت ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے تو دیکھیں جی ملک کے در و دیوار ہلا دیے، جگہیں بند کر دی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے یہ آپ نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے لیے کیا ہے، یہ ناموس رسالت کے لیے نہیں کیا. اور خاص طور پر جو حکومتی ترجمانوں میں سے ایک شخصیت ہیں جن کا ذکر میں نے گزشتہ انٹرویو میں علامہ سعد صاحب سے بھی کیا تھا، فواد چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. جی دیکھیں جی یہ تو ہے ہی دہشت گرد جماعت، یہ تو میری ذاتی رائے ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسی جماعت کو جو ہے پنپنے نہیں دینا چاہیے. یہ جملے ہیں ان کے، تو ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس طرح کے لوگوں کو؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ بھئی آپ اپنا تعین کریں کہ آپ ہیں کیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو پھر تو آپ کو اتنے اہم ایشو اور سینسیٹیو ایشو کے اوپر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو گفتگو ہے، غیر ذمہ دارانہ، وہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں جناب جو جدید زبان میں ہے کہ جی میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں لبرل ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو اس معنی میں لبرل کہتے ہیں تو کم از کم اس کے لیے بھی کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں کہ وہ سب کو کم از کم یکساں حقوق کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم جیل میں تھے تو اس دوران مجھے وقت گزرنے کے بعد کچھ اخبارات جو ہے نا وہ ملی، تو اس میں وہ جو سانحہ ہوا بحریہ ٹاؤن میں، جو کراچی بحریہ میں ہوا، آپ اس کی تفصیل بہتر جانتے ہوں گے، ان دنوں میں تو جیل میں تھا. تو اس کے اوپر جتنا املاک کا نقصان ہوا، جو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. نہ اس کے اندر ہزاروں گرفتاریاں ہوئی،
ٹھیک ہے نہ اس کے جو ہیں وہ کرتا دھرتا لوگ جو تھے جو سارا کچھ اس پہ اکسا رہے تھے. ہم تو اس سب کو کنڈیم کر رہے تھے نا جو کچھ ہوا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے لوگ نہیں ہیں جو کچھ یہ جلاؤ گراؤ یا اس طرح کا کوئی معاملہ, اگر اول تو اس کے مقابلے میں نقصان ہوا ہی نہیں ہے. جو نقصان کراچی بحریہ میں ہوا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے فورسز کے جوان بالکل قریب کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی اشیاء جل رہی ہیں کہ وہ سنگل گولی نہیں چلی, کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمارے ہاں جس وقت اسٹریٹ فائر مارے گئے ہیں تو عوام کا کوئی نقصان نہیں, صرف اور صرف روڈ پہ آنے کے پاداش میں ہمیں نشانہ عبرت بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا. وہ آپ کو بتانے کی تفصیل سے ضرورت نہیں, وہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو قانون ہے یہ ایسی جماعتوں کے لیے جو لسانیت کے نام پہ اٹھیں, جو پاکستان کو لسانیت کے نام پہ ٹکڑے کرنا چاہیں, ان کے معاملے میں اتنا نرم کیوں ہو جاتا ہے, اور دین کے معاملے میں جو بندہ آپ سے بات کرے اس کے معاملے میں اچانک آپ کے لہجے سخت کیوں ہو جاتے ہیں. آپ پہلے بتا دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں یہاں پہ. یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ پاکستان میں کون سا نظام دیکھنا چاہتے ہیں.